السلام علیکم جی۔ استاد محترم سید رحمت علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہرنیا کا مرض جو ہے یہ تحریک کا ہے، تسکین کا ہے یا تحلیل کا ہے، اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک نام ہے، اگر ہم ہرنیے نہ بھی کہیں اور ہم یوں کہہ لیں کہ جو ہمارے غدود ہیں ان کے اندر تسکین کے سبب کوئی چیز آ گئی ہے جسے وہ پھول گئے ہیں۔ تسکین کے سبب ہاں جی، تو وہاں تحریک گیس والی ہوگی، ہوا والی ہوگی جی۔ آپ نے اس خشکی کو کم کرنے کے لیے حرارت دینی ہے۔ جب آپ حرارت دیں گے تو وہ جو غیر طبعی وہاں جو مواد ہے وہ نچڑے گا اور ان کو صاف کر دے گا جی۔ تو اس کا علاج ہماری طب میں نبض کو سمجھتے ہوئے 4 نمبر اور 5 نمبر بنتا ہے۔ کسی وقت تحریک ورمی شکل اختیار کرتی ہے، یعنی وہاں تسکین کے سبب وہ جگہ پھول بھی گئی ہے، علاج بر وقت نہ ہونے کے سبب وہاں ورم بھی آ گیا ہے، تو پھر آپ نے 4 نمبر علاج نہیں کرنا، پھر آپ نے 5 نمبر اس کا علاج کرنا ہے جی۔ آپ کامیاب ہوں گے، لیکن اس کی جب وہ ورم اترے گا دوبارہ آپ کو 4 نمبر پہ آنا پڑے گا، پھر اس کا مکمل علاج ہوگا۔ جب اس کی نبض آپ ورم سے بھی اور اس عضلاتی تحریک کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر آپ اس کے عمر کے مطابق جو اس کی غذا بنتی ہے جی، عمر کے حساب سے وہ اس کو آپ کہیں گے کہ آپ بھائی اب یہ چیزیں استعمال کریں جی، تو پھر وہ دوبارہ وہ چیز نہیں ہوگی جی، اور اسے ہرنیوں کا علاج ہو جائے گا۔ ایک یہاں ایک پردہ ہے، اس کو فوق کے نام سے ہی کہتے ہیں۔ اگر وہ پردہ پھٹ جائے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ جراحی ہے۔ ہم اپنے طب کے اندر، کیونکہ ہمارا جو اصل لفظ ہے وہ طب والجراحت ہے، ہم علاج بالجد کے بھی قائل ہیں، علاج بالعمالہ کے بھی قائل ہیں، علاج بالتدبیر کے بھی قائل ہیں جی۔ تو ہم تمام علوم کو مانتے ہیں اور یہ ہماری طب کا حصہ ہیں۔ اس کا علاج وہ ٹانکے لگانا ہے، اس پردے کو دوبارہ سینا ہے، اس کے بعد پھر بھی آپ علاج اس مرض کا کریں گے جس کے سبب وہ پھٹا ہے۔ یہ ورم غدہ کا دانیہ جو ہوتا ہے یہ بھی اسی ٹائپ کا علاج ہوتا ہے جی۔ ورم غدہ کا دانیہ پروسٹیٹ وغیرہ جی یہ بھی تسکین جگر کی علاج کریں گے نا؟ جی ہاں، تسکین جگر کی علاج۔ تسکین جگر کو۔ لیکن ایک بات میں آپ سے بار بار کہوں گا کہ آپ نبض کو سب سے پہلے مقدم رکھیں جی، نہیں سمجھے؟ اگر آپ نے صرف تسکین غدد ہی سمجھ لیا تو کامیاب، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ کبھی ورم پیدا ہو جاتا ہے تو پہلے آپ کو ورم اتارنا بہت ضروری ہوگا جی، پھر دوبارہ آپ اس پہ 4 پہ بعد میں آئیں گے، 4 پہ تبھی جا کے مسئلہ حل ہوگا، تبھی مسئلہ حل ہوگا۔ تحریک تو 4 میں اس میں آئے گی، 5 میں جا کے ورم اتار کے 4 پہ پھر 4 پہ، پھر 4-5 پہ آ جائیں گے آپ جی۔ وہاں جب اس کا وہ علاج مکمل ہو جائے گا، غیر طبعی ہوائیں بندنی بند ہو جائیں گی، پھر آپ اسے کہیں بھائی اب آپ 4 نمبر بھی کھائیں، 5 نمبر بھی کھائیں جی، اور جو چیز اس کی عمر کے مطابق ہے وہ اس کو زیادہ یوز کرائیں، زیادہ کھلائیں، باقی کم کھلائیں۔ کھانا تو ہے اس کے جسم کی وہ غذا ہے، رطوبت بھی غذا ہے، حرارت بھی غذا ہے
لیکن عمر کے حساب سے عورت ہے تو اس کو گدی چیزیں زیادہ کھلائیں، اگر نوجوان ہے اس کو عضلاتی خشکی والی چیزیں زیادہ کھلائیں، بچہ ہے اس کے لیے آپ اعصابی چیزیں زیادہ کھلائیں۔ ابھی ہمارے پاس 2 دن پہلے ایک بچہ آیا ہے، غالباً کل آیا ہے یا پرسوں، تو اس کو 2 سال کی اس کی عمر ہے، اس کو انسولین لگ رہی ہے۔ پرسوں آیا کل ہیں؟ جی بالکل آئے کل آیا یا کراچی سے سوئی لگا رہے ہیں۔ کراچی سے آیا ہے۔ ہم نے اس کی نبض دیکھی ہے، شاہ صاحب نے دیکھی ہے، بھائی لطیف صاحب نے بھی میرا خیال دیکھی، تو ہم نے انہیں کہا جی بھائی وہ میرا سبق بھی اس پہ ہوا ہے کہ پیشاب کیا ہے جی، تو میں نے کہا جی پیشاب ہم اس کو کہتے ہیں جو اعصاب سے گزرتے ہوئے، عضلات سے ہوتے ہوئے، غدد سے ہوتے ہوئے جسم سے خارج ہوئے، وہ پیشاب ہے۔ اسٹیپ وائز ہیں؟ قانون یہ ہے، اس کو ہم پیشاب کہیں گے۔ پرسوں سبق آیا تو وہ سنا ہے۔ بقایا وہ پیشاب کے رستے سے تو آ رہا ہے پر وہ پیشاب نہیں ہے ہاں، ادھر پانی بندہ پی رہے ادھر جی، تو وہ بچے کا وہ حال ہے جی۔ تو میں نے اس کو 3 نمبر اور 2 نمبر علاج اس کا شروع کیا ہے۔ اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ بچہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ قانون کے تحت کیا ہے، اصول کے تحت کیا ہے اس کی عمر 2 سال تھی جی۔ عمر 2 دوست سال ہاں، تھی، ٹھیک ہو گیا۔ یا کتنی عمر ہے جی؟ 3 2-3 ایک ہوئی ہوگی، 2-3 ہاں ایک جی۔ ہوئی ہوگی۔ پائن چکلتے ایک ہی اور عمر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے سوا اور علاج کوئی نہیں ہے، اور ان کا یعنی کہنا یہ ہے کہ ان کے وہ انسولین لگانے سے بھی اس بچے کو یعنی پیشاب کا جو وہ معاملہ ہے بالکل کنٹرول نہیں ہے، وہ اسی طرح ہی ہے۔ تو انسولین کا مزاج غلط ہے نا جی، پتہ نہیں کیا وہ دیکھو جی ان کا 4 نمبر بنتا ہے، ہاں کہ ان کا یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ سے امید کرتے ہیں جی انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ ہم نے قانون کے تحت کام کیا ہے۔ ٹھیک ہوگی، اور عمر کا تقاضا بھی آپ نے سامنے رکھا ہوگا، اس کو قانون تو ہاں جی، اسی پھر کے نبض 2-3 ہماری پہ لاگو سامنے ہوگا، تھی بالکل ٹھیک۔ جی۔ اور سوال جی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ طبی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔